اس وقت جو حالات و واقعات چل رہے تھے، کمزور ایمان والے، منافقین، اہل ایمان، ان سب کی روش کیا تھی وہ آپ کو مکمل اس کے اندر نظر آئے گی. اور آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ اس زمانے میں بھی سب لوگ ایک طرح کے نہیں تھے. مضبوط ایمان والے بھی تھے، کمزور ایمان والے بھی تھے، اور اسلام کے نام پر منافقین بھی اس دعوت حق کے اندر داخل ہوئے ہوئے تھے، جو کہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے تھے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں. اچھا، اب یہ بڑی سخت آیات آ رہی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ سخت آیات کامل الایمان مومنین کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، نعرہ لگانے میں سب سے آگے تھے، لیکن ان کے عقیدے گمراہی کے اوپر مبنی تھے. یا اس سے مراد وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ہے تو مؤمن تھے لیکن کمزوری ایمان کا شکار تھے. ضروری نہیں منافق ہو، کمزوری ایمان کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. جو کامل الایمان مومنین تھے، ان کی حالت تو یہ تھی کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے تبوک کے موقع پر مدینہ شریف عورتوں اور بچوں کے اوپر چھوڑا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. حالانکہ اتنی مشکل جنگ، 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر، اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور سے ٹکرانا، اور وہ اونٹوں پہ یا پیدل سفر کرنا ہے. لیکن اہل ایمان تو جنت کی تلاش میں ہوتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ کوہ طور پر گئے تو ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے میں تمہیں عورتوں اور بچوں کے اوپر اپنے نائب کی حیثیت سے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں مدینہ شریف میں. تو اہل ایمان بھی تھے. فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، جب تمہیں کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ جھک جاتے ہو، یعنی گویا کہ زمین نے تمہارے پاؤں پکڑ لیے ہیں، بوجھل ہو گئے ہیں، من کے پاؤں ہو گئے ہیں. اب نکلنا پڑ رہا ہے نا تو جان بھی جا سکتی ہے. اس ڈر کی وجہ سے تم جہاد میں نکلنے کو اس سے کنی کترا رہے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں؟ یعنی دین میں جو ڈھیلا ہوتا ہے نا، اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کی منفعت چاہ رہا ہوتا ہے. اگر واقعی وہ آخرت چاہنے والا ہو نا تو اتنی ایفرٹ پٹ کرے جتنی دنیا کے لیے کرتا ہے، جبکہ یہ مان بھی رہا ہو کہ آخرت وللآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. تو پھر تو اسے دنیا کو لائبلٹی سمجھنا چاہیے، آخرت ایسٹ ہونا چاہیے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. تو یہ کان کھول کے یہ بات سن لو کہ دنیا کے جو برتنے کا سامان ہے وہ آخرت کے مقابلے میں تو بہت قلیل ہے. اور اس کو تو نبی علیہ السلام نے مثال سے بیان فرمایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے نا، یہ دنیا کی زندگی اور سمندر انفینٹ، یہ آخرت کی زندگی ہے. تو اس کے مقابلے میں شائی کوئی نہیں. الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما. دیکھو اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا. دنیا میں بھی دے سکتا ہے، دنیا میں نہ بھی ملا، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا، تمہیں بدل دے گا ایک اور قوم سے. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اللہ کا. ظاہر اللہ کا کون بگاڑ سکتا ہے؟ سورہ محمد میں تو یہاں تک آیا کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ کمیٹڈ ہوں گے.
اللہ کے ساتھ. تو دیکھیں کسی درجے میں تو ہو گیا. قادسیہ اور یرموک جو بڑی جنگیں تھیں ان میں اکثریت تو تابعین کی تھی نا. صحابہ کرام تو تعداد میں کمپیریٹیولی کم تھے. زیادہ تر لوگ تو وہ تھے جو نبی الاسلام کے بعد ایمان میں داخل ہوئے یا حضور کے زمانے میں ہوئے لیکن نبی الاسلام سے ملاقات ان کی نہیں ہو سکی. قبیلے کے سردار تو ملنے آئے اور واپسی پہ جا کے انہوں نے اپنے قبائل کو مسلمان کیا. تو میجورٹی نے تو نبی الاسلام کو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا لیکن انہوں نے پورے پیشن کے ساتھ قربانی کی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. الا تنصروا، دیکھو اگر تم رسول اللہ کی اس کاز میں مدد نہیں کرو گے نا دین کے معاملے میں تو کوئی مسئلہ نہیں. فقد نصرہ اللہ، تو بے شک اللہ نے تو خود مدد فرمائی تھی اپنے نبی کی. اللہ ہی کافی ہے اپنے نبی کے لیے. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کہ کافروں نے انہیں نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا مکے سے. اب یہ ہجرت مدینہ کی طرف اشارہ ہے. جب نبی الاسلام رات کے وقت وہاں سے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد نبی الاسلام کے ساتھ کی. وہ کافر جو ہیں وہ گھر کے باہر پہرے ہی دیتے رہے. ان پہ ایسی کوئی نیند طاری ہوئی کہ نبی الاسلام انہی میں سے نکل گئے. پھر 100 اونٹوں کا انعام بھی رکھا گیا اور سراقہ ابن مالک وہ آپ کو پتہ پہنچ بھی گئے تھے نبی الاسلام تک. پھر ان کے صحیح بخاری میں آتا ہے ان کے گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دھسنا شروع ہو گیا. تو پھر انہوں نے کہا میں اب آپ کا کسی کو نہیں بتاؤں گا. نبی الاسلام نے دعا کی. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی. اور پھر غار جو سور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند دن جو گزارے. کافر وہاں تک پہنچ چکے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی. بخاری مسلم میں موجود ہے. حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پاؤں کی سیدھ میں دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھ لیں گے. یعنی وہ ان کے پاؤں غار کے باہر نظر آ رہے تھے اندر والوں کو. یعنی وہ اگر یوں کر کے اپنے پاؤں کی سیدھ میں دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے. لیکن نبی الاسلام کے ایمان کا لیول کیا ہے؟ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اے ابوبکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہو. اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو وہ جو ہجرت مدینہ ہے اس میں غار سور کے اندر جو اسپیسیفکلی مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے کہ اگر تم نبی کا ساتھ نہیں دو گے نا تو اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پہ بھی اپنے نبی کو فتح تو دے سکتا ہے. اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکے سے نکل رہے تھے, مکے والوں نے انہیں نکال دیا. اذ اخرجہ الذین کفروا, کافروں نے مجبور کیا کہ وہ نکل جائیں وہاں سے. ثانی اثنین, آپ دوسرے تھے دو میں سے, یعنی نبی علیہ السلام تھے اور ایک اور شخص. حضرت ابوبکر کا نام نہیں آیا, نام بخاری مسلم میں آیا. ایون شیعہ کی جو اپنی تفاسیر ہیں ان میں بھی موجود ہے کہ حضرت ابوبکر تھے یہ دوسرے. آج بھی جو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ چھپا ہوا ہے اس کے حاشیے میں آپ ان آیات پہ جائیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں دوسرے سے مراد حضرت ابوبکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ, جبکہ وہ نبی فرما رہے تھے اپنے ساتھی سے, لا تحزن, مت غم کرو, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ ذرا نبی کا کانفیڈنس لیول دیکھیں جی, یعنی یہ نبی کے لیول کا ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا. بالکل دشمن کو سامنے دیکھ کے بھی, چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے ذریعے غلبہ ہونا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ بچائے گا. ان کا دل ایمان کے اوپر ٹھکا ہوا ہے, اللہ کے وعدوں کے اوپر. حضرت ابوبکر کا بھی کوئی ایمان چھوٹے لیول کا تو نہیں تھا, لیکن بہرحال دیکھ لیں ادھر متزلزل تو ہوئے ہیں وہ, تبھی تو حضور نے تسلی دی ہے. اور بخاری مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں کہ تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین سکینت نازل فرمائی ان پر.
وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور مدد فرمائی ایسے لشکروں سے جو نظر نہیں آتے تھے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو سرنگوں کر دیا، ذلیل کر دیا ان کے ارادوں کو. ان کے جو دعوے تھے، ان کی باتیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ملیہ میٹ کر کے رکھ دی. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کی بات کو ہمیشہ سر بلند رہنا ہے. اللہ ہی کی بات بلند ہوئی پھر. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. غالب اتنا ہے کہ نبی کا ساتھ کوئی نہ بھی دے، ایون خود نبی بھی نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر سکتا ہے. لیکن حکمت یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کے ذریعے دین کا کام لے، دین کا غلبہ کروائے. یعنی یہ جو حکمت ہے نا، حکمت والی خوبی اور اللہ کا العزیز ہونا، یہ بیلنس ہے. عزیز غالب، یعنی غالب اتنا جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ہوتا ہوا جب نظر نہیں آ رہا آپ کو تو اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ اس نے اپنا تعارف پیغمبروں کے ذریعے کروایا، اہل ایمان کی ڈیوٹی لگائی کہ انہوں نے دین کا کام کرنا ہے. ورنہ اللہ محتاج نہیں تھا، یہ اللہ کا ڈیوائن پلان ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ ماں باپ کے بغیر بھی اولاد پیدا ہو سکتی تھی. بنے بنائے نوجوان بچے آسمان سے گرائے جا سکتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے. انفروا خفافا وثقالا، جہاد کے لیے اب نکلو ہر حال میں، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، یہ تو اب جہاد تمہیں کرنا ہے. اچھا، یہ نفیر عام نبی الاسلام کے زمانے میں کوئی اگر قتال ہے نا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فتویٰ آ گیا کہ جو یہ قتال میں شامل نہیں ہوگا وہ کافر اور منافق ڈکلیئر ہو جائے گا، وہ غزوہ تبوک تھا. اس سے پہلے جتنے غزوات ہوئے نا، غزوہ بدر، احد، اس میں نفیر عام نہیں تھی. جو شریک ہونا چاہتا تھا ہو لے، جو نہیں ہونا چاہتا تھا نہ ہو. اس لیے وہاں آپ کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئیں گی. غزوہ تبوک کے اندر پھر چونکہ مین پاور بہت زیادہ تھی، وہاں 1.5 لاکھ کی فوج، تو یہاں بمشکل 30,000 کا لشکر نبی الاسلام کا تیار ہوا، اور وہ بھی اس لیول کا نہیں تھا. وہ صدیوں کی سپر پاور، ان کے پاس سارے ریسورسز، ان کی ریزرو آرمیز ہی کتنی تھی. عرب کے بارڈر کے اوپر آ کے وہ للکار رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے وہ غزوہ موتا ہو چکا ہوا تھا، خالد ابن ولید والا، جو نبی الاسلام کے ایک قاصد کو قتل کر دیا گیا تھا. اس کی وجہ سے نبی الاسلام نے پھر بھیجا تھا زید ابن حارثہ کو، اور عبداللہ بن رواحہ بھی اس میں شہید ہوئے، حضرت زید بھی شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بھائی بھی شہید ہوئے، اور پھر خالد بن ولید وہ فوج بچا کے لے آئے. اب ظاہر ہے وہ ابھی مشن مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے پھر نبی الاسلام خود تشریف لے گئے غزوہ تبوک کے موقع پر. وہ جنگ بہرحال ہوئی نہیں ہے، جب حضور پہنچے تو وہ پہلے ہی بھاگ گیا. اب ظاہر ہے جب اتنا بڑا ایک بادشاہ جس کی اتنی فورس ہو وہ بھاگ جائے، تو جس کی وجہ سے وہ بھاگا ہے تو اس کی دھاک تو بیٹھ گئی. پھر نبی الاسلام 40 دن تک پھر عرب کے بارڈر پہ رہے ہیں تبوک میں، اور وہاں جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے حضور نے. کچھ لوگوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور کچھ نے کہا ہم نیوٹرل رہیں گے، نہ آپ کا ساتھ نہ ان کا، لیکن آپ کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ انہیں نظر آ گیا تھا کہ بھائی یہ کوئی اور ہی دعوت کھڑی ہونے والی ہے. ورنہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یرموک کی تو ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی، رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ تبوک ہی ہو جانی تھی، حضور کی مبارک زندگی میں یہ غلبہ ہو جانا تھا. وہ تو اس کی عقل مندی تھی کہ وہ بھاگ گیا. لیکن یہ عقل مندی کے ساتھ ظاہر ہے کہ لوگوں نے بزدل بھی تو کہا نا کہ جناب پہلے تو بڑا للکار رہا سے تو ہن نس گئے.